السلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے ظفر عزیز عثمانی صاحب کا جو انٹرویو ہم نے کیا اس پہ جو آپ کے کمنٹس آئے، آپ کے جو ریمارکس تھے اور آپ کے جو ویوز تھے، وہ اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے جو کچھ کمرشل چینل ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ظفر عزیز عثمانی صاحب سے جس طرح سے ٹائم لیا اور انہوں نے ڈیجیٹل بینکنگ میں فیوچر کے حوالے سے اسٹاف کو جس طرح سے بریف کیا اور ان کو جس طرح سے انسٹرکشن پاس آن کی یا جس طرح سے انہیں گائیڈ لائنس فراہم کی، اس پہ آپ کا رد عمل ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی حوالے سے مزید اس سلسلے کو آگے بڑھانا بھی وقت کی ضرورت تھا۔ آپ دوستوں میں سے کئی نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ صرف ڈیجیٹل بینکنگ ہی ایشو نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ایشو ہیں جس کے لیے سینئرز کی جو ہے گائیڈ لائنس کی بہت ضرورت ہے، ان کی توجہ کی ضرورت ہے، ان کے اوپینین کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں رہنمائی فراہم ہو اور ہم آگے فیوچر کے حوالے سے مزید بہتر طور پر اپنے آپ کو سیٹل کر سکیں۔ اس حوالے سے ناظرین میرے پاس 2-3 ٹاپکس آئے، اور بہت شکریہ ظفر عزیز عثمانی صاحب کا کہ ایک بار پھر انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے وہ کچھ ٹائم انہوں نے ہمیں دیا۔ 3-4 اہم ایشوز تھے جن کو ہم وقتاً فوقتاً چلائیں گے، جن میں سے ایک بہت قابل ذکر جو آج کل ہے وہ ہے کہ خواتین کو برابری کی بنیاد پہ موقع مل رہا ہے، اور کیا یہ مردوں کو جو ہے پیچھے کرنے کی سازش ہے، یا اس کو مختلف لوگ اپنے جتنے منہ اتنی باتیں اپنے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں۔ دوسرا، ایچ آر میں آج کل جو ہے وہ ہر چیز میں ہیومن ریسورس گروپ کی انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، تو کیا یہ مناسب ہے، یا اپنا برڈن جو ہے وہ مینجمنٹ یا دیگر گروپس جو بزنس کہہ لیں، ہم بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بزنس کہہ لیں، ہم آپریشن کہہ لیں، آڈٹ کہہ لیں، یا دیگر جو بھی کریڈٹ کہہ لیں گروپس جو بھی بینکوں میں ہیں، کیا وہ ایچ آر کے اوپر اپنی جو ہے وہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تیسرا یہ کہ چھٹیوں کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، بینکوں میں چھٹیاں کم سے کم کی جا رہی ہیں۔ تو یہ چند ایشوز جو آپ نے ہائی لائٹ کیے، اور آپ نے کہا کہ اس حوالے سے ہمیں عثمانی صاحب سے بات کرنی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر عزیز عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ میری بات بھی سن رہے ہیں۔ عثمانی صاحب، سب سے پہلے تو ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت بینکنگ سیکٹر میں گزشتہ 5-6 سال میں جو ہے وہ ایکویلنٹ بیسس پہ 50% کی بنیاد پہ خواتین کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انتظامی سطح پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس ایسے لیے ہیں کہ جس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں خواتین کی موجودگی ضروری ہو گئی ہے، سینئر مینجمنٹ میں خواتین کی موجودگی ضرورت ہو گئی ہے، ریجنل لیول پہ کی مینجمنٹس میں خواتین کی موجودگی ضروری ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس اہلیت، اس معیار کی خواتین نہیں ہیں، تو کیا یہ کسی کی حق تلفی نہیں؟ آپ اس کو کس پیرائے میں لیتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جو اس ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں، جو ٹریننگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کا اوپینین ان تمام چیزوں کو سمجھانے میں بہت ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوگا۔ نہیں، بہت شکریہ حماد، اٹس اے پلیجر اگین۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ دوبارہ اور ان اہم موضوعات پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، جو انڈسٹری کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے بھی اور امپلائیز کے لیے بھی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے ان چیزوں کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو ایک سوچ سے نکلنا ہے، اور آپ کی بات میں 2-3 مرتبہ نوٹس کیا آپ نے بھی کہا حق تلفی، کوئی یا تو لڑکی اوپر آ رہی ہے تو کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، یا کوئی لڑکوں کو ہم اوپر لے کے آ رہے ہیں تو حق تلفی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی، اور اداروں کی ایگزسٹنس کا پرپز ہے ان کی سروائیول، اور سروائیول صرف ان کی بہترین کارکردگی اور پروفیٹیبلٹی سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ادارہ صحیح پرفارم کر رہا ہے اور پروفیٹیبل ہے، تو اس کا مطلب اس ادارے کے سارے ملازمین، اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، اس کے جو کسٹمرز ہیں، وہ سب خوش ہوں گے۔ اچھا، اب بنیادی نقطہ یہ سامنے رکھ لیں، ادارہ ہے اور ادارے کی کامیابی مقصد ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے لیے ریسورس چاہیے۔ ایک ریسورس ہیومن ریسورس بھی ہے۔ جی، ہیومن ریسورس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو یہ سوچنا بند کر دینا پڑے گا کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے۔ ٹھیک، بیسٹ پاسبل ریسورس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی چوائس میں ارسپیکٹو آف اینی ڈسکریمنیشن آپ کو بیسٹ ریسورس کون مل رہا ہے۔ مجھے ایک کام کرنا ہے، یہ کام کرانا ہے، اس میں اگر کوئی خاتون بہترین ہے تو میں ان کو ہائر کرنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے۔
اسی طرح سے کسی جگہ پہ کام کرانا ادارہ، یاد رکھیے گا سب سے پہلے ادارے کو کام کرانا ہے. یہ مرد بہت اچھا کام کر سکتا ہے. تو کوٹا سسٹم پہ میں کبھی بلیو نہیں کرتا ہوں، اور آج بھی میں کہتا ہوں سختی سے کوٹا سسٹم اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار، بیکاز اس کوٹے سسٹم کے تحت ہم نے بہت سارے قابل لوگوں کو جاب نہیں دی اور ناقابل لوگوں کی دی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ڈومیسائل تھا. وہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے اور رہا ہے اب تک 70 سال. آرگنائزیشنز کے لیے زہر قاتل ہے. پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کی تو تباہی ہے کہ وہاں پہ میریٹوکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں پہ یا تو لوگ آئیں گے اپنے صوبے اپنے اس کے لحاظ سے، یا اچھا ادارہ جو ہے وہ صرف صوبوں کے لیے نہیں کام کر رہا، وہ پورے پاکستان کے لیے کام کر رہا. تو ہم کو یہ بہت کلیئر ہو جانا چاہیے اس چیز پہ، اور گورنمنٹ کو بھی جو پالیسی ساز ہے کوٹا فکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی کوٹا فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ از آن میرٹ. ہاں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے، جیسے میں بات کروں ریجنل کوٹے کے جو سول سروس میں مسئلہ علاقہ ہے، یہاں پہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز اچھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم کچھ عرصے کے لیے ان کے لوگوں کو ہم ویٹیج دے دیتے ہیں اور ہم کوٹے پہ لے آتے ہیں. شاید اس بات کو پاکستان بننے کے 20 سال بعد ختم ہو جانا چاہیے تھا، بیکاز 20 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے ایک چھوٹے علاقے میں اچھی تربیت گاہ ایجوکیشن کالج فکس کر کے ایک بچے کو کلاس 1 سے گریجویٹ کرا دینے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا. تو ابھی بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم اگر انیڈیکویٹ ہے تو وہ لوگ اسی میں ہی پڑھتے ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن کم رہتی ہے. لیکن نقصان اس کا یہ ہوا، اور آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو، چاہے ہم فیمیل کو بھی کمپیٹنس کی بیسس پہ نہ لائیں، اس لیے لائیں کہ اتنی لانی ضروری ہے، تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیٹنٹ لوگوں کے، بالکل صحیح آپ نے بات کی، ہوتے ہوئے غیر کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آئیں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ صرف ادارے کو. جی اس کا نقصان ہوگا ادارے کو، اس لیے کہ کمپیٹنٹ کوئی اگر مرد یا عورت ہے اس کو زندگی میں بہت دوسرے مواقع مل جائیں گے، لیکن اس ادارے نے اپنا نقصان کر لیا. ایک کمپیٹنٹ آدمی آ کے ادارے میں فرق ڈال سکتا تھا. تو میں اس بات پہ بڑا کلیئرلی کنکلوڈ کروں گا آپ کو کہ میریٹوکریسی کو لے کے آنا ہے. خواتین اور مرد میں کوئی ریشو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ لگتا ہے کہ خواتین کی تعداد کم ہے تو ان کی تعلیمی جو ریسورسز ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. وہاں سے بہترین صلاحیت کے ساتھ ان کو تیار کر کے لے کے آئے. دیکھیے آپ ہر جگہ کمپیٹنٹ ایریاز پہ کوئی کوٹا تو نہیں سول سروسز میں خواتین کا، لیکن آپ جا کے دیکھیے کتنی آفیسر CSS کے امتحان میں بیٹھ کے کامیاب ہو کر کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اوپن کمپٹیشن، دیٹ از دا وے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو بعض اوقات بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کے جو مسئلے مسائل کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ایک وہ پھر دوبارہ وہی والی بات آتی ہے کہ جی کیونکہ خواتین کو لانا ضروری ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کوئی نہ کوئی کسی کو جو ہے بائی پاس کیا جاتا ہے، اور بائی پاس کر کے سینئر لیول پہ جو ہے وہ ڈیپوٹیشن ہوتی ہے. اب اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہلیت کا معیار پاتے ہوئے پریزیڈنٹ بننے کی اہل ہے خاتون، تو ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا UBL میں میڈم سیما کامل جو ہے وہ 3 سال پریزیڈنٹ رہی، اس کے بعد وہ ڈپٹی گورنر اس وقت موجود ہے. کئی اور مزید کمپٹنس اس میں کمپٹیشن میں آئی خواتین. سلطانہ نائب نیشنل بینک میں کمپٹیشن میں تھیں عارف عثمانی صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ شپ کی. بہرحال پھر وہ چلی گئی. تو کئی خواتین آئی، اکرم خاتون کا تذکرہ کریں، نوشابہ شہزاد کا تذکرہ کریں، کافی لوگ ہیں. اب جو آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ جو بورڈ میں جو خواتین ڈیپوٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس سے خواتین کو ایک جو ہے وہ چارم ملے گا اور ان میں ایک موٹیویشن پیدا ہوگی؟ جی دیکھیں، بورڈ کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا تھوڑا سا کلچرل ہے مسئلہ. اس کا یہ ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی بورڈ میں خواتین نہیں ہوتی تھی. جی ہسٹوریکلی تو کبھی تصور بھی نہیں آتا تھا کہ یہاں بورڈ کے لیے انڈیپینڈنٹ ممبر چاہیے، بورڈ کے ڈائریکٹ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر چاہیے، اس میں کسی خاتون کو ہم لے کے آئے. تو وہاں پہ تھوڑا سا انٹرونشن کی ضرورت تھی. بھائی کیوں نہیں لا رہے ہم؟ ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس میں کمپیٹنس کی بات نہیں تھی، اس میں میرٹ کی بات نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ایک سوچ نہیں تھی کہ بھائی بورڈ میں مطلب ایک پرانی سوچ. اب وہ چونکہ منیمم کا ہو گیا ہے، SCCP کا آرگنائزیشن نے ہائر کرنا شروع کر دیا بورڈ میں، تو وہ اب آ رہا ہے. بٹ ایونچولی آپ دیکھیں گے ان پیسج آف ٹائم
کہ جہاں جب یہ ذہن کھل گیا ایک مرتبہ تو آپ کو ایک بیڈ ڈائریکٹر چاہیے، کمپیٹنٹ خاتون ہے اویلیبل، بالکل لے کے آئیں گے، کوئی پابندی نہیں انشاءاللہ.